کنسنسس ہے اس کے برخلاف ہماری حکومت نے اور وزیر اعظم صاحب نے مکمل حمایت ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی کر دی. اور جب اب پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے اور سوالات اٹھ رہے ہیں تو تب جا کر نائب وزیر اعظم صاحب وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے کہ اس میں قابل وضاحت چیزیں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ قومی وقار کے منافی ہے، پاکستان کی پالیسی کے خلاف ہے، قائد اعظم کی پالیسی کے خلاف ہے، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے موقف کے خلاف ہے، اور در حقیقت وہ جو مظلوم لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کے خلاف طاقتوروں کو مزید طاقت فراہم کرنے کا ایک عمل ہے. اس لیے ہم حکومت کے اس پورے رویے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واضح طور پر وہ یہ اعلان کریں کہ ہم صرف ایک ریاست چاہتے ہیں اور وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست. اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی آپ تسلیم کریں گے وہ اسرائیل کے موقف کو مضبوط کر سکتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی تو یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا ہے؟ عملاً تو ان کا یہ اقدام اسی طرف جو ہے قدم بڑھاتا ہے. اب کتنی بھی آپ وضاحتیں کرتے رہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلسطینی ریاست کا تذکرہ ہی نہ کریں اس امن منصوبے میں اور 100% اس کو قبول کر لیں، جب آپ اسرائیل کی پروٹیکشن کے اقدامات کی توثیق کر دیں، جب آپ ڈسارم کرنے کی بات کریں حماس کو اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی نفی کر دیں، تو پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ اس لیے میں حکومت سے یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت کے ذریعے اور اپنی حکومت کی جو کچھ بھی ان کے پاس موجود ہے اس کی طاقت کے ذریعے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کسی مذموم ارادے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو انہیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی ہر سطح پر مزاحمت کی جائے گی. کسی بھی صورت میں ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جو پیش رفت ہوگی اس کی شدید مزاحمت ہوگی، گلی محلوں میں ہوگی، سڑکوں پہ ہوگی، ہر لحاظ سے ہوگی، اور یہ حکمران طبقہ عبرت کا نشان بن جائے گا انشاءاللہ. جو کوئی بھی قائد اعظم اور پاکستان کی پالیسی کے خلاف جائے گا اور اسرائیل کی ہمدردی کی طرف بڑھے گا اور مظلوموں کے خون کا سودا کرے گا. میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے اس امن منصوبے کو پاکستان کی طرف سے ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کشمیر پہ بھی اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں. وہاں بھی یہ بات کر دیا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، تو پھر اس کے بعد رہ کیا گیا؟ مودی نے جب 370 اور 35A کی کلاس ختم کی اور مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیا تو پاکستان کا موقف تو یہی ہے نا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اگرچہ کہ یہ سوال موجود ہے کہ جب 2019 میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا تو اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی تھی، اور ان باتوں کو تقویت ملتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے کوئی ساز باز کی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اس کو بالکل 100% سمجھتے ہیں کہ بھارت کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے، تو دنیا بھر میں اس سے ملتے جلتے کسی بھی مسئلے پر آپ یہ بات کریں گے تو آپ اپنے کشمیر کے موقف کو بھی کمزور کریں گے. اس لیے فلسطین کا یہ معاملہ یہ ہمارا ایمانی مسئلہ بھی ہے، یہ انسانیت کا معاملہ بھی ہے، اس پر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. سمود فلوٹیلا جو دنیا میں ایک بہت بڑی علامت بن گیا مزاحمت کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو انٹرنیشنل فلوٹیلا کی تنظیم ہے اس نے پے در پہ وہ فلوٹیلاز نکالے ہیں جس نے اسرائیل کو مزید ایکسپوز کیا ہے. یعنی ایک طرف بمباری کر کے مارتے ہیں اور دوسری طرف محاصرہ کر لیتے ہیں. ایجپٹ سے جو چھوٹا سا حصہ ملتا ہے رفح کراسنگ کا اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اقوام متحدہ کہتی ہے کہ ایڈ پہنچاؤ، یہ ایڈ نہیں پہنچنے دیتے، محدود قسم سے کچھ ٹرک بھیج دیتے ہیں اندر. 22-23 لاکھ انسان وہاں قحط سالی کا شکار ہیں، پانی تک نہیں ملتا ہے صاف پینے کا، اور اس کے نتیجے میں انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے، کتنے بچے شہید ہو چکے ہیں. اور ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالے، پہلا کام امریکہ یہ کرے کہ اس سے کہے کہ راستے کھولو اور ان کو ایڈ پہنچاؤ، غذا پہنچاؤ، وہ ایسے باتیں کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل مزید طاقتور ہو جائے. تو ان سب چیزوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک مزاحمت موجود ہے، اور یہ مزاحمت اس سے بالا تر ہے کہ مذہب کیا ہے، زبان کیا ہے، علاقہ کون سا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ فلوٹیلا ہے سمود فلوٹیلا، اس میں پاکستان سے ہمارے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور 5 افراد موجود ہیں، جس میں مظہر شاہ صاحب بھی ہیں جو آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی کے بھی ان کے وزارت میں بھی شامل ہیں، وزیر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی 3 افراد ہیں۔ نیلسن منڈیلا کے پوتے ہیں منڈیلا، فرانس کے رکن یورپین پارلیمنٹ ریما حسن موجود ہیں اس میں۔ اسی طرح سے میری میسمور جو یورپی پارلیمنٹ کی ممبر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ایما فورڈ موجود ہیں، سابق میئر بارسلونا اسپین کے ایڈا کلاو موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ گریٹا تھنبرگ، جس نے ایک عورت ہوتے ہوئے زبردست ایک آئرن لیڈی کا کردار ادا کیا ہے، اور پچھلے فلوٹیلا کو بھی لیڈ کیا اور اس فلوٹیلا کو بھی اس نے لیڈ کیا ہے۔ وہ ایک ماحولیاتی ورکر ہے، اور اس نے اس ہمت کا مظاہرہ کیا جس نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو بھی، بالخصوص مسلم حکمرانوں اور فوجوں کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک خاتون نمائندگی کر رہی ہے انسانیت کی، اور پوری دنیا کی طرف سے وہ ایڈ لے کر روانہ ہو جاتی ہے بار بار، اور ایک مرتبہ پھر انٹرسپٹ کیا ہے اسرائیل نے سمود فلوٹیلا کو۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان سارے ورکرز کو، اس میں برطانوی جرنلسٹ موجود ہیں۔